رحیم آج دیوبندی اور بریلوی عقائد میں مماثلت۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے عرش پر مستوی نہیں ماننا۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے عرش پر مستوی نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا انتقال 1899 میں ہوا، دونوں بھی ان دو مسلک والے بھی ان کو شیخ العرب و عجم کا درجہ دیتے ہیں۔ یہی شیخ امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اپنے کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ساجد و مسجود، عابد و معبود، ظاہر و مظہر میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر چیز وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان میں چھپا ہوا ہے۔ فتویٰ بھی ہے، اردو فتویٰ ہے 56058، وہ آپ اس کے سائٹ پر جا کے دیکھ لیں۔ حنفی مسلک کے ماننے والے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یعنی 99 ٹائمز خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور یہ بھی ہے ان کی کتابوں میں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی انسان کو وضو کرتے دیکھتے تو وضو کے پانی میں ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ اس انسان کے کون سے گناہ دھل رہے ہیں، یعنی زنا کر کے آیا ہے، والدین کی نافرمانی کر کے آیا، شراب پی کے آیا، یعنی پانی کے اس میں دیکھ لیتے تھے وہ کہ اس انسان کے کون سے گناہ دھل رہے ہیں۔ شیخ کا عقیدہ، یعنی انسان ہمیشہ اپنے دھیان میں اپنے شیخ کا یہ رکھے کہ شیخ میری مدد کرنے والا ہے، یعنی شیخ اگر مر بھی گیا تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس کی روح آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ اس کو تصور شیخ کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ دیوبندی کتابوں میں بھی ہے اور بریلوی کتابوں میں ہے۔ جیسے دیوبندی کتاب میں اپنے درس حیات میں فخر الدین صاحب کہیں جا رہے تھے، راستے میں چور یا ڈاکو مل گئے، تو پھر خیر بہت بڑا قصہ ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہی ڈاکو ان کے پاس آ گئے، آ کے ان کی منت سماجت کرنے لگے۔ معلوم ہوا کہ ان کا فخر الدین صاحب کا جو شیخ تھا وہ یعنی یہ فخر الدین صاحب اپنے شیخ کی شکل میں ہو گئے، یعنی ان کا چہرہ چینج ہو گیا، تو ڈاکو نے سمجھا کہ ہمارے شیخ کے جو ہے نا وہ ہیں، پتہ نہیں، بہت بڑا قصہ ہے، تصور شیخ کا قصہ ہے۔ یہ دونوں بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واپس آ سکتے ہیں میلاد کی محفل میں، یعنی بریلوی جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی رکھتے ہیں، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ تو کرسی رکھتے ہیں، ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے یعنی فزیکلی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم لوگوں نے کئی دفعہ ان سے ملاقات کی ہے۔ اور اس کے لیے دارالعلوم زکریا کا ایک فتویٰ بھی ہے، جلد نمبر 1 اور پیج نمبر 66 پہ، کراچی سے زمزم پبلشرز کراچی سے شائع ہوا ہے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین خبر میں سے اٹھے، باہر آئے، ایمان لائے، اور پھر خبر میں واپس چلے گئے۔ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی مٹی عرش الہی سے زیادہ افضل ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے نکل کر اولیاء اللہ کی زیارت کو بھی جا سکتا ہے۔ طے الارض کا بھی عقیدہ ہے، یعنی پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کے فاصلہ طے کرنا۔ جیسے رشید احمد گنگوئی جو دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے تھے، ہر صبح فجر کی نماز کے لیے مکہ جاتے تھے، مکہ مکرمہ جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے نقشے سے وسیلہ لینا، یہ دیوبندیوں کے پاس بھی ہے اور بریلویوں کے پاس بھی ہے، اور بر صغیر میں تو ایسی ٹوپیاں عام ہو گئی جن کے اوپر جوتوں کا نقشہ لگا ہوا رہتا ہے۔ مثلا اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب تذکرۃ الحبیب، پھر دوسری ایک کتاب جو ہے سیرت حلبیہ، اور زکریا کاندلوی کی کتاب العطور المجموعہ،
اس میں تو بہت ڈیٹیل ہے کہ اس نقشے سے جو نا کس طرح فائدہ اٹھائیں. یہ تو 7-8 پیجز پہ، اور اس کے فیوز وغیرہ بہت سارے لکھے ہوئے ہیں. کتاب کا نام ہے العطور المجموعہ. خطب ابدال وغیرہ کا جو عقیدہ ہے، خطب ابدال اور خطب تکوینی، خطب ارشادی، غوث کا عقیدہ، یہ دونوں میں کامن ہے. یہ دونوں بھی ماتریدی عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی صرف خود کو مسلمان بولنا بس کافی ہے، یعنی آپ کے اعمال جزء عقیدہ نہیں. کی اجازت دیتے ہیں اور خبروں پہ مراقبہ کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی، وہ صابر کلیاری کی درگاہ میں مراقبہ کرتے تھے. اسی طرح تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں وہ بھی الیاس کاندھلوی، وہ تو 8 سال تک کسی خبر میں، نور محمد بدایونی کی خبر میں مراقبہ کرے تھے. وہیں پہ رہتے تھے، کھانا وغیرہ وہیں پہ کھاتے تھے. کے پاس فنافی اللہ کا طریقہ ہے. یعنی جب ہاں، انور شاہ کشمیری کی کتابوں میں ہے کہ کسی کو مرغی کو کہا، نہیں، اندھے کو، ایک مردے کو کہا خم باذن اللہ، وہ زندہ نہیں ہوا. اور جب کہا خم باذنی، یعنی میرے حکم سے اٹھ جا، تو مردہ زندہ ہو گیا. کئی قصے ہیں اس میں. پھر زکریا کاندھلوی، تبلیغی جماعت والوں کا ایک قصہ ہے کہ کسی نے ایک اندھے بچے کو صرف چہرے پہ ہاتھ پھیر کے اس کی بینائی اس کی واپس لا لی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. کینانی کے جو کرامات ہیں دونوں میں کامن ہے. مثلا وہ دھوبی کا قصہ جو ہے، پھر کشتی ڈوبنے والی کشتی کو بچانا، یہ دیوبندیوں میں بھی ہے اور بریلویوں میں بھی ہے. یہ قصیدہ بردہ ہے، دلائل الخیرات ہے، درود تنجنہ ہے. یہ دونوں بھی پڑھتے ہیں اور دونوں بھی اس میں اس کے فضائل یہ کرتے ہیں. حالانکہ اس میں شرکیہ کلمات ہیں، مگر پھر بھی بریلوی اور دونوں دیوبندی دونوں بھی اس پہ اس کو پڑھتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنا، یہ دونوں میں ہے کہ وہ پڑھ کے اس کا جو ہے نا آپ اسٹاک رکھ لیں. پھر کسی کو اس کو آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. ٹرانسفر کرنے کے بعد اگر کوئی دوزخ میں ہے تو وہ جنت میں آ جائے گا. اب پھر دونوں کے پاس شیخ رفائی کا بھی قصہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت کو، تو وہ اندر سے ہاتھ نکلا جس کو انہوں نے بوسہ دیا. یہ قصہ تو دیوبند کے جو تقی عثمانی ہیں، انہوں نے تو یہ ان کا یہ قصہ اس پہ ہے، یوٹیوب پہ، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لیں. دیوبندیوں کی کتابیں پڑھ لیں. اس میں میرے پاس کتابیں ہیں. دیوبندی اور بریلوی میں آپ کو 1% بھی جو ہے نا آپ کو کوئی فرق نہیں ملائیں گے. ہاں، صرف فرق یہ ہے کہ جو خبروں کی زیارت وغیرہ دیوبندی صرف اپنے اکابر کے لیے مخصوص کرتے ہیں، عوام کے لیے نہیں. جبکہ بریلوی ہر ایک آدمی جاتا ہے وہاں پہ، اور یہ جاتا ہے، زیارت کیا جاتا ہے. اور دونوں کے عقائد یہ کیے کہ خبروں سے جو فیض ہوتا ہے. اچھا، خبروں سے فیض تو ابھی تقی عثمانی کا بھی ایک وہ ہے کہ مرنے کے بعد جو شخص مرا ہے اس کا فیض مرنے کے بعد زیادہ ہو جاتا ہے. جو فیض زندگی میں تھا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. لعنت اللہ المکاذبین. یا اللہ ان صوفیوں کے قصے کہانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین.